من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الحنين المتين الكريم رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس وقت کے جو حالات تھے کہ ہر طرف کفر و شرک، گمراہی و بدکرداری کا ماحول تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف بلایا، اور گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کی طرف بلایا، بد کرداریوں بدعمالیوں کی طرف سے نیک اعمال کرنے کی طرف بلایا۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں اس طرح اپنے صحابہ کرام کی اور اپنے ماحول کی تربیت فرمائی کہ ہر طرف امن و امان، سلامتی اور سکون ہر طرف پھیل گئی۔ اور اسی طرح زمانہ آگے بڑھتا رہا، جب کبھی زمانے میں ظلم کے اندھیرے اور کفر و شرک کے، گمراہی کے جو آثار ہوتے بڑھ جاتے ہیں، گمراہی جب بڑھ جاتی ہے، کفر اور شرک بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو امت کے لیے بھیجتا ہے، وہ شخص
آ کر اپنے زمانے میں جو بھی دین میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے دور کرتا ہے اور دین کی تجدید کرتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، صحیح ستہ کی ایک کتاب کی حدیث سنن ابو داؤد یا ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی کل رأس 100 سنہ من یجدد لها دینہا او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو آ کر اللہ کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا کہ ہر 100 سال میں، ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو اس کی دین کی تجدید کرتا ہے۔ اور انہی شخصیات میں سے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات گرامی آتی ہے، جنہوں نے اپنے وقت میں جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی، جو اندھیرا بڑھ چکا تھا، ہر طرف کفر و شرک کا، بد کرداری کا، بدعمالی کا بڑھ چکا تھا، تو آپ نے آ کر اسلام کی جو حقیقی تعلیمات تھی امت کے سامنے پیش کرا، جس کے نتیجے میں کئی سارے لوگ کفر چھوڑ کر، کفر و شرک چھوڑ کر، یہودیت چھوڑ کر، عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح جو بد کردار تھے، برے کاموں میں صبح و شام اپنی زندگی گزارا کرتے، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن گئے۔ تو آپ نے اس وقت جو تعلیمات امت کو پیش کی، جو تعلیمات آپ نے لوگوں کو دی، جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، اگر وہ تعلیمات آج بھی اس پر اگر عمل کیا جائے تو پھر ہر طرف امن و امان، سکون اور سلامتی کا ماحول بن جائے گا، اگر وہ آج بھی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تعلیمات تو آپ کی بکثرت ہیں۔ آپ نے 2 کتابیں جو آپ کی بہت بڑی مشہور ہے، ایک الفتح الربانی یہ آپ کی کتاب ہے، اور ایک غنیۃ الطالبین، عربی میں اس کا نام الغنیۃ لطالبی طریق الحق ہے۔ یہ 2 کتابیں آپ کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ بہت تفصیل سے آپ نے تعلیمات کو ذکر کیا، اور یہ کتابیں عربی میں ہیں اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے۔ اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ 2 کتابیں لے کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آج ہم انہی تعلیمات میں سے چند تعلیمات کا ذکر کر کے اپنی بات کو پائے تک، میل تک پہنچائیں گے۔ تو آپ کی سب سے پہلی جو تعلیم تھی، جو تعلیمات تھے، ان میں سے ایک جو تعلیم تھی بہت اہم، وہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آپ کے تعلیم کا انداز یہ ہوتا، آپ نے ایک مثال دے کر بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے کیسے بننا چاہیے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بلیغ اور حکمتی انداز میں ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار، وفادار کیسے بنیں۔ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک کتا جو اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، کتا اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال ہر وہ چیز جو مالک سے تعلق رکھتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب رات کا وقت آتا ہے، اسے کھانے پینے کا اس کا وقت آتا ہے، تو اس کا مالک اسے ایک یا چند نوالے دیتا ہے، جسے کھا کر وہ اپنی رات گزارتا ہے، دن گزار لیتا ہے۔ لیکن وہ کتا اپنے مالک کی وفاداری میں فرق آنے نہیں دیتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگرچہ اس کے مالک نے کچھ بھی دیا ہو، ایک ٹکڑا دیا ہو، 2 ٹکڑے دیا ہو، وہ جب کھاتا ہے تو اس کی وفاداری میں لگ جاتا ہے، اور ایسا وفادار ہو جاتا ہے کہ کتے کی وفاداری جتنی آج مشہور ہے کسی اور جانور کی مشہور نہیں، اتنی وفاداری کتے میں ہوتی ہے۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں
کہ جب ایک کتا اپنے مالک کا ایک لقمہ کھا کر، چند لقمے کھا کر اس کا اتنا وفادار ہوتا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے جان کی، اس کے مال کی، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے رب کی نعمتیں پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے منشے کو پورا نہیں کرتا اور ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے احکام کو بجا نہیں لاتا اور اس کے حدود کا خیال نہیں کرتا۔ ایک کتا جب ایک چند لقمے اپنے مالک کے کھاتا ہے تو اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن اے مسلمانوں، اے انسانوں، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام اتنی نعمتیں کھاتے ہو پھر بھی اسے کیوں منہ موڑتے ہو؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی اربوں کھربوں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، اگر کوئی بندہ اس کی نعمتیں گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اتنی نعمتیں، ان میں سب سے بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ 4 چیزیں ہیں جس کے بغیر انسانی زندگی کا گزارا نہیں۔ اللہ نے ہوا بنایا، اللہ نے پانی بنایا، اللہ نے مٹی بنایا، اللہ نے آگ بنایا۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو انسانی زندگی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے صبح و شام سورج کو نکالتا ڈباتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، غروب کرتا ہے، طلوع کرتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادلوں کو بھیجتا ہے، پانی برساتا ہے، اور انسانوں کے لیے سمندروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمائی۔ اس کے باوجود بھی اے انسان، تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑا ہوا ہے؟ اس کے احکام کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ جب اس نے حکم دیا کہ اللہ کو ایک مانو تو کیوں ایک نہیں مانتا؟ جب اس نے حکم دیا رسول کو مانو تو کیوں رسول کو نہیں مانتا؟ جب اس نے حکم دیا نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تو کیوں اختیار نہیں کرتا؟ اور اس نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، تو کیوں نہیں پڑھتا اور کیوں زکوٰۃ نہیں دیتا؟ بہرحال جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیوں نہیں کرتا، اور جن سے منع فرمایا اس سے کیوں نہیں رکتا؟ دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرف لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ کافر بھی ہو رہے ہیں نعوذ باللہ، اور قتل و غارت گیری بڑھ رہی ہے، چوری بڑھ رہی ہے، اور دل کے جو بیماریاں ہوتے ہیں حسد، جلن، بغض و کینہ وہ بڑھ رہی ہیں۔ ہر طرف جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم فرمایا وہ لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی نعمتیں پیٹ بھر کر کھاتے ہو تو پھر اللہ کے بارگاہ سے کیوں اپنے آپ کو منہ موڑتے ہو؟ کیوں اس کی فرما برداری نہیں کرتے؟ کیوں اس کی نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہو؟ اور اسی طرح من جملہ ایک اور تعلیم جو پیران پیر کی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ شریعت کے توجہ طلب بات ہے کہ شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عزیمت، دوسرا رخصت۔ یہ 2 ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عزیمت، دوسرا رخصت۔ عام انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کے مطابق جو اسے حکم دیا جاتا ہے وہ عزیمت ہوتا ہے، لیکن جب اس کی عام حالت سے وہ ہٹ جاتا ہے، جب اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے، اسے رخصت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی گردن پر تلوار رکھ دے، کوئی شخص کسی شخص کی گردن پر تلوار رکھ دے، تلوار رکھ کر وہ یہ کہیں کہ تو اپنی زبان سے کفریہ کلمات کو نکال۔ جب کوئی شخص یہ حکم دے اور تلوار رکھ دے اس کے گلے پر اور یہ حکم دے اپنی زبان سے کفریہ کلمات نکال، دیکھتے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو اب جو شخص آزمائش میں مبتلا ہے، اس کی جو حالت ہے، اب اس کی جان کا مسئلہ ہے،
تو اب شریعت کے پاس سے اس کے لیے دو حکم آتے ہیں، شریعت کے پاس سے دو حکم آتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں اور زبان سے کفریہ کلمات نہیں نکالنا، یہ ایک۔ اور دوسرا اختیار یہ ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو تم زبان سے تو کفریہ کلمات کہہ سکتے ہو، بشرطے کہ تمہارا دل مطمئن ہونا چاہیے اور وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جب کسی کو مجبور کر دیا جائے، حتیٰ کہ اب اس کی جان کا مسئلہ آ گیا، تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو زبان سے کفریہ کلمات نکالے یا نہ نکالے، بشرطے کہ دل میں ایمان ہونا چاہیے، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی جان بچانا چاہ رہی ہے۔ اب یہاں پر جو پہلا اختیار تھا کہ اپنی زبان سے کفریہ کلمات نہ کہو اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ عزیمت ہے، عزیمت ہے۔ شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے اسے، اگر نہیں چاہتے، اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو پھر تم کفریہ کلمات کہہ سکتے ہو، لیکن تم مومن ہی رہو گے، اور یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ رخصت ہے۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے کہ تمہارے سامنے عزیمت ہو اور رخصت ہو، تم اس حالت میں ہو کہ تمہاری جان کا معاملہ آ جائے، تو تم شریعت کا جو حکم ہوتا ہے عزیمت کا، اسے اختیار کرنا، اس عزیمت والے حکم کے اختیار کرنا۔ رخصت کا حکم تو بچوں اور عورتوں کے لیے، یعنی جو کمزور ہوتے ان کے لیے ہوتا ہے، اور جو سخت احکام جو مردوں کا والا کام ہوتا ہے وہ عزیمت کا ہوتا ہے۔ تو پیران پیر کی جو تعلیمات ہیں ان میں ایک تعلیم یہ ہے کہ جب بھی شریعت کی جانب سے دو حکم آ جائیں، عزیمت اور رخصت، تو چاہیے کہ وہ عزیمت کو اختیار کریں نہ کہ رخصت کو۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل شریعت سے دور ہوتے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اور صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صبح و شام گناہوں میں زندگی گزرتے رہتی ہے، نہ ہی اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ کرتے ہیں، اور نہ ہی جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے نہیں روکتے، بلکہ گناہوں میں یہ زندگی ہوتی ہے ان کی۔ یہ ایک طرح کے لوگ ہیں۔ اور دوسرے طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور طریقت کو اختیار کرتے ہیں، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، یعنی شریعت کا مطلب کہ اس کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں اور عبادات معاملات شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرتا ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے، اخلاق بھی اپناتا ہے، اور اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تصوف کی سیڑھی پر چڑھتا ہے۔ یہ دوسرے طرح کے لوگ ہیں۔ اور ایک تیسرے طرح کے لوگ وہ یہ ہیں کہ انہیں شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف طریقت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شریعت وریت یہ ہمارا نہیں بلکہ وہ مولویوں کا ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم بڑی پہنچ والے ہیں۔ سننے میں آیا تھا کہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگے ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی مرید نے حضرت سے سوال کر دیا کہ حضرت آپ 5 ٹائم دن میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے، جب نماز کا وقت ہوتا جبھی بھی نہیں نکلتے، کیا بات ہے آخر کہ آپ باہر نہیں نکلتے؟ وہ کہنے لگے کہ میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھتا ہوں یا مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ انہوں نے ایسا کہا تو وہ بھی ذہن والے تھے، کہنے لگے حضرت پھر آپ کھانا بھی دل سے کیوں نہیں کھا لیتے؟ مدینہ منورہ میں جا کے کیوں نہیں کھاتے؟ پھر کھانے کی جب باری آتی ہے تو آپ روم سے باہر نکلتے، کھانے پینے کے لیے نکلتے، جب نماز کی باری آتی ہے تو مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے بھی لوگ ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کی بات نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف طریقت کی بات کرتے ہیں۔ تو پیران پیر یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو تصوف جو حقیقت کی گواہی شریعت نہ دے وہ زندیقیت ہے، جو
حقیقت و تصوف کی شریعت گواہی نہ دے وہ زندگیت ہے۔ آپ غور کریں کہ ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جو صرف اور صرف تصوف کی بات کرتے ہیں، شریعت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ایسے لوگ مسلمان نہیں بلکہ زندیق ہے فرماتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، یہ بھی پیران پیر کی تعلیمات میں ہے۔ اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی ہے اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن حضرت تعلیم فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو تصوف کی بات کرتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے قریب بھی مت جانا چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ پرواز کرو، یعنی جب تم عملی زندگی میں شریعت کو اپناؤ تو 2 چیزوں کو پر بنایا کرو، ایک اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو پر بناؤ، اور دوسرا سنت کو پر بناؤ۔ پہلا کتاب اللہ کو پر بناؤ، دوسرا سنت کو پر بناؤ، کیونکہ 2 پروں کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا، 2 پروں کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں قرآن مجید کو مانوں گا، سنت کو نہیں مانوں گا، تو اڑ نہیں سکتا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 2 پروں کے ساتھ اپنی عملی زندگی کو اللہ کی طرف پرواز کرو، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ۔ یہاں پر یہ بھی بات عرض کر دوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس قرآن مجید کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں، اور قرآن مجید بتلا کر کہتے ہیں کہ قرآن مجید، جو قرآن مجید میں ہوگا وہ مانوں گا، جو قرآن میں نہیں ہوگا میں نہیں مانوں گا۔ یاد رکھیں ایسے لوگ جو کہتے قرآن بتلا کر کہتے جو قرآن میں ہے وہی مانوں گا، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ ہرگز نہیں مانوں گا، تو یاد رکھیں وہ صرف بات ہے، وہ صرف کہنے کو تو کہہ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، گارنٹی کے ساتھ اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ آپ کو گزشتہ ہم نے اجتماع میں قرآن مجید کے جو مقاصد ذکر کیے تھے ان میں 4 مقاصد تھے، ان میں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہوا تھا، ہدن، آپ نے تذکرہ سنا، تفصیل سے ہم نے بات کی تھی۔ تو جب وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی لیے نازل فرمایا کہ وہ قرآن مجید انسان کو ہدایت کا راستہ دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، راہ بتلاتی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے پوچھا قرآن مجید ہمیں بتا کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح ہدایت کہاں سے لے، قرآن مجید کہتی ہے خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں عطا کرو اس سے لے لو، اور جس سے باز کرے منع کرے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دیا وہ کر گزرو، اور جسے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اب بتائیں کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے رسول کی طرف جاؤ، سنت کی طرف جاؤ، حدیث کی طرف جاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن میں جو ہے وہ مانیں گے، حدیث سنت کو نہیں مانیں گے۔ تو ناممکن ہے یہ بات کہ جو قرآن کو مانے اسے ضرور حدیث کو ماننا پڑے گا، سنتوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بغیر سنتوں کے، بغیر احادیث کے قرآن مجید کو مانوں گا، ہرگز نہیں مان سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تحقیق کے ہم نے تمہارے لیے رسول میں اسوہ حسنہ کو رکھا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، کسی کی اتباع پیروی کرنا چاہتے ہو، تو رسول کے نقش قدم پر چلو۔ اس طرح اور ایک اور آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو اب بتائیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا، اس دور میں بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے پیران پیر نے فرما دیا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پرواز کرو تو قرآن مجید اور سنت دونوں کو اپنے پر بنا کر پرواز کرو، تو کامیابی کی راہ پر چلو۔ تو یہ تعلیمات ہے پیران پیر کی جو ہمیں بد کرداری، بد اعمالی سے بھی بچاتی ہے اور گمراہی سے بھی بچاتی ہے، دونوں چیزوں سے بچاتی ہے۔ اور آج کی جو فتنہ ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو آج کا ماحول ہے، آج بھی یہی چیزیں ہیں کہ ایک طرف بد کرداری ہے، دوسری طرف گمراہی ہے۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے آج کے دور میں۔ اور اسی طرح پیران پیر فرماتے ہیں کہ
اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو، یعنی رسول کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ بھی آپ کی تعلیمات میں تھا۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ فرض عبادتوں کا ترک زندقیت اور گناہوں کا ارتکاب معصیت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آپ کی جو تعلیم آ رہی ہے اس میں ذکر کریں گے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تم نے یہ کہا یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ جب تم نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ تمہارا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکنا، اور جب تم ان چیزوں کو کرو اور مصیبتیں آئے، آفتیں آئے تو اس پر صبر کرنا اور تقدیر الہی کو تسلیم کرنا۔ عملی طور پر یہ 4 چیزیں تمہارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دلیل بنتی ہیں۔ اگر تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرو، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا وہ بھی کر گزرو، پھر بھی کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ تمہارا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، جسے دنیا کی عدالت بھی قبول نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہاں سے قبول ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو کرے جس کا اللہ نے حکم فرمایا۔ مثال کے طور پر عقائد کو درست رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، اور اسی طرح والدین کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، زوجین کے حقوق ادا کرنا، اور جتنے بھی رشتہ داروں کے جو اللہ نے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ان کے حقوق ادا کرنا، اور جن گناہوں سے منع فرمایا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، بغض سے، جلن، حسد، کینہ، قتل و غارت گیری سے، چوری سے، جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام چیزوں سے رکنا۔ اور جب بندہ یہ چیزیں کرنے لگتا ہے تو اس پر مصیبتیں آتی ہیں، بہت سخت امتحانات اس پر آتے ہیں، تو وہاں پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبر بھی کرنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب مصیبتیں آئی تو لوگوں کو بول لیتے پھریں کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی، مجھ پر یہ مصیبت آئی، مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ اب کوئی بولا کہ حضرت صبر کریے، بولے تو ہاں میں صبر کر رہا ہوں کہتے ہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، انتظار کرنا، اور جو پریشانی ہے اس کو برداشت کرنا۔ برداشت بھی نہیں کریں گے، سب کے سامنے بولیں گے مصیبت ہے، پریشانی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، پھر یہ صبر کیا ہوا؟ صبر نہیں ہوگا، یہ صبر کرنا۔